محترم سامعین و ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ قارئین حضرات، القراءۃ الراشدہ میں آج ہمارا سبق اس صفحے کی 4 سطروں کے بعد 5ویں سطر کل صیف اجمع سے ہے۔ کل کا معنی ہوتا ہے تمام، پورا، اور صیف موسم سرما۔ صیف موسم گرما، موسم گرما۔ تو میں پورے موسم گرما اجمع اکٹھا کرتی ہوں۔ چونٹی سے متعلق یہ گفتگو چل رہی ہے۔ تو چونٹی کہتی ہے میں پورے موسم گرما اکٹھا کرتی ہوں۔ اجمع، جمع یجمع، فتح یفتح سے اکٹھا کرنا، واحد متکلم فعل مضارع کا صیغہ ہے۔ میں پورے موسم گرما اکٹھا کرتی ہوں۔ کیا چیز اور کس کے لیے؟ لی، اپنے لیے، طعامن، کھانا، غذا، یشبع، جو مجھے سیراب کرے۔ میں پورے موسم گرما اپنے لیے کھانا اکٹھا کرتی ہوں جو مجھے سیراب کرے۔ طعامن موصوف ہے اور یشبع اس کی صفت ہے جملہ ہو کر۔ یشبع فعل مضارع ہے، اشبع یشبع، اشباع باب افعال سے۔ معنی ہے اس کا سیراب کرنا، پیٹ بھرنا۔ تو فعل مضارع ہے، ہوا پوشیدہ فاعل ہے، پھر فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ صفت ہوگا طعامن کی۔ طعامن موصوف اپنی صفت سے مل کر اجمع کا مفعول بھی ہوگا، اور کل صیف یہ مفعول فیہ مقدم ہے اجمع کا۔ پورے موسم گرما کیا کرتی ہوں؟ اکٹھا کرتی ہوں۔ تو اجمع کا ہی مفعول فی ہے۔ فَإِذَا جَاءَ الْمَطَرُ كَانَ لِي بَيْتِ الْمَقَرُ۔ تو اذا جب، یہ فا فصیحہ ہے جو شرط محذوف پر دلالت کرتا ہے یا جس کی شرط محذوف ہوتی ہے۔ شرط کیا ہے محذوف؟ اذا کان الامر کذالک، جب بات ایسی ہے۔ کیسی؟
کہ پورے موسم گرما میں کھانا اکٹھا کرتی ہوں۔ تو جب ایسا ہے تو جب، فیضا تو جب، جاء المطر بارش آ جاتی ہے، جاء یجیء آنا اور المطر بارش، تو جب بارش آ جاتی ہے، بارش آ جاتی ہے یعنی بارش کا موسم آ جاتا ہے، مضاف کی تقدیر کے ساتھ ہے فصل المطر، فیضا جاء فصل المطر، جب بارش کا موسم آ جاتا ہے، کان لی بیتی تو میرے لیے میرا گھر، المقر ٹھکانہ ہو جاتا ہے، تو میرے لیے میرا گھر ٹھکانہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر گھر میں رہتی ہوں، باہر نہیں نکلتی، گھر ہی ٹھکانہ ہو جاتا ہے، وہیں رہنا ہوتا ہے۔ تو کان لی میرے لیے ہو جاتا ہے، بیتی میرا گھر، المقر ٹھکانہ، یا اس طرح بھی ترجمہ ہو سکتا تو میرا گھر میرا ٹھکانہ ہو جاتا ہے، میرا گھر میرا ٹھکانہ ہو جاتا ہے۔ اس میں جاء اور کانا دونوں فعل ماضی ہیں، لیکن ترجمہ مضارع میں ہوگا، اس لیے کہ اذا شرط کے بعد ماضی ہو یا مضارع ہو، ترجمہ مستقبل میں ہی ہوتا۔ اور کانا فعل ناقص ہے، بیتی اس کا اسم ہے، اور المقر اس کی خبر۔ ذاک شأنی فی الصغر و نظامی فی الکبر، ذاک وہ، شأنی میری حالت ہے، وہ میری حالت ہے، فی الصغر چھوٹے پن میں، وہ میری چھوٹے پن میں حالت ہے، یعنی چھوٹا ہونے کی حالت میں یہ میری حالت ہے، اور بڑا ہونے میں میرا نظام ہے، نظامی فی الکبر، اور بڑا ہونے میں میرا نظام ہے، یعنی بچپنے میں یہ کام ہوتا ہے اور بڑھاپے میں جا کے یہ نظام میں بدل جاتا ہے، پھر نظام ہی بن جاتا ہے۔ تو وہ میرا چھوٹے پن میں حال ہے، یا میری وہ چھوٹے پن میں حالت ہے، اور بڑے پن میں میرا نظام ہے۔ ذاک یہ اسم اشارہ ہے، ذاک اسم اشارہ، یہ ذاک بغیر لام کے متوسط چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آتا، جو نہ دور ہو نہ قریب ہو، تو ایسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذاک آتا ہے، قریب ہو تو ھذا آتا ہے، دور ہو تو ذالک آتا ہے، اور درمیان میں ہو تو ذاک، تو اس میں اشارہ ہے متوسط کے لیے۔ اننی نعم المثل، بے شک میں اچھی مثال ہوں، کیا ہی مثال ہوں، بے شک میں کیا ہی اچھی مثال ہوں۔ نعمہ فعل مدح ہے، اور
ہوا پوشیدہ فاعل ہے اور المثل یہ مخصوص بالمدح ہے، تو بے شک میں کیا ہی اچھی مثال ہوں دوسروں کے لیے۔ بے اجتہادی فی العمل، کام میں اپنی محنت کے سبب، اچھی مثال جو بن گئی میں دوسروں کے لیے، کیوں بن گئی کہ کام میں محنت کرتی ہوں، تو بے اجتہادی فی العمل کام میں اپنی محنت کی وجہ سے یا کوشش کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ ترجمہ دہرا لیں۔ میں پورے موسم گرما اپنے لیے کھانا اکٹھا کرتی ہوں جو مجھے سیراب کرے، اور استمرار کا معنی بھی ہو سکتا ہے جو مجھے سیراب کرتا رہے۔ تو جب بارش آ جاتی ہے یعنی بارش کا موسم، تو میرے لیے میرا گھر ٹھکانہ ہو جاتا ہے، وہ میری چھوٹے پن میں حالت ہے اور بڑے پن میں میرا نظام ہے۔ بے شک میں کیا ہی اچھی مثال ہوں کام میں اپنی کوشش کے سبب۔ پورے کا اس طرح ترجمہ بھی ہو سکتا، بے شک میں کام میں اپنی محنت کے سبب کیا ہی اچھی مثال ہوں، بے شک میں کام میں اپنی محنت کے سبب کیا ہی اچھی مثال ہوں۔ یہ آج کا سبق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے سبق سمجھنے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔